السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی قسط نمبر 15 پیش خدمت ہے۔ بھیا نے مجھے میرے اس فیصلے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے منطق، دلیل اور فلسفہ کوئی حربہ نہ چھوڑا۔ کہنے لگے ڈاکٹر شعیب کا تم سے کوئی جوڑ نہیں ہے اور تمہارے کیریئر کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا ڈاکٹر شعیب کو میرے ٹی وی پر کام کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیا ان کی ساکھ مجروح نہ ہوگی؟ اس میں ساکھ مجروح ہونے کی کیا بات ہے؟ آج کل بڑے بڑے گھروں کی بیگمات شوقیہ ٹی وی پر کام کر رہی ہیں۔ پھر بھی تمہاری اور ڈاکٹر شعیب کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے۔ تم اور وہ ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ فیلڈ الگ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بھیا۔ تم یہ شادی اس لیے کرنا چاہتی ہو نا کہ ان کے احسانات کا بدلہ اتار سکو؟ پلیز اپنے اوپر یہ ستم نہ کرو۔ میں بہت جلد پریکٹس شروع کر دوں گا۔ ہم ڈاکٹر شعیب کی ایک ایک پائی اتار دیں گے۔ بھیا جس طرح انہوں نے ہماری دلداری کی ہے، برے وقت میں ہمیں پناہ دی ہے، کیا ان کے احسانوں کا بدلہ اتارنا ممکن ہوگا؟ ٹھیک ہے زری، ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے، تاہم تمام عمر ہم ان کی عزت کریں گے۔ اس کے لیے تم اپنی زندگی داؤ پر لگانے کی حماقت مت کرو۔ یہ حماقت نہیں ہے بھیا۔ میں کسی احساس شکر گزاری سے شادی نہیں کر رہی۔ بات یہ ہے ممی کی وجہ سے میرا انسانوں پر اعتماد نہیں رہا۔ مجھے اپنی زندگی میں تحفظ اور محبت کے فقدان کا ہمیشہ احساس رہا ہے۔ ڈاکٹر شعیب کے طفیل حاصل ہونے والے احساس تحفظ سے میں محروم ہونا نہیں چاہتی۔ بھیا نے مجھے زج کرنے کے لیے کہا، پھر تم نے خالد آفاق کے ساتھ پینگیں کیوں بڑھائیں؟ میں نے زج ہو کر کہا، اوفو بھیا، میرا اور اس کا تعلق پیشہ ورانہ نوعیت کا ہے۔ اچھا، تمہارے اور اس کے بارے میں آئے روز جو کہانیاں چھپ رہی ہیں وہ؟ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے بھیا۔ یعنی تم اپنی ضد سے باز نہیں آؤ گی؟ یہ ضد نہیں ہے، میری زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہے۔ زری، تم بہت پچھتاؤ گی اپنے فیصلے پر۔ بھیا آپ اطمینان رکھیے، اگر میں کبھی پچھتائی تو اپنے آنسو پوچھنے کے لیے آپ کو زحمت نہیں دوں گی۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں زری۔ تمہارے مستقبل کے بارے میں کوئی دوسرا مجھ سے بہتر نہیں سوچ سکتا۔ میں جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھا لیا۔ اگرچہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں، پھر بھی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگلے روز بھیا صبح سویرے کراچی چلے گئے۔ جب سے شوبز کی مصروفیات شروع ہوئی تھیں، فرصت کے رات دن گویا خواب ہو گئے تھے۔ اتفاق سے ہی مجھے 3 ہفتے کی فراغت تھی۔ ان سارے دنوں کو میں فرحین کے ساتھ بتانا چاہتی تھی۔ صبح 8 بجے ڈاکٹر شعیب فرحین کو لے کر نکلتے، اسے کالج ڈراپ کر کے وہ ہسپتال جاتے، دوپہر کو اسے واپس لاتے۔ ان کی احساس ذمہ داری نے میرے دل میں ان کی وقت اور بھی بڑھا دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے غلاموں کو سودا لانے بھیجا اور خود گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ماسی اللہ رکھی 1 ہفتے کے لیے سکھر گئی ہوئی تھی، اسی لیے سارا گھر الٹا پڑا ہوا تھا۔ جب سے میں نے ڈاکٹر شعیب سے اظہار محبت کیا تھا، اگرچہ مجھے انہوں نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا، پھر بھی میں خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے لگی تھی۔ جب وہ گھر سے باہر جاتے، میں اس طرح باہر جا کر انہیں خدا حافظ کہتی جیسے بیویاں اپنے شوہروں کو رخصت کرتی ہیں۔ گھر کا اس طرح خیال رکھتی جیسے وفادار عورتیں رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر شعیب کی ضرورتوں کا خیال رکھتی، دھلے ہوئے کپڑوں کے بٹن چیک کرتی، جب وہ گھر آتے تو مسکرا کر ان کا استقبال کرتی۔ شہرت کی بلندیوں کو چھو لینے اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن جانے کے باوجود میں ذرا سی فراغت ملتے ہی حیدرآباد بھاگتی، شوہر اور بچوں سے محبت کرنے والی وفا شعار عورت کی طرح۔ حیدرآباد آ کر اپنا گلیمر ایک طرف رکھ کر گھر بار کی ہو جاتی۔ اس وقت بھی غلاموں کے بازار جانے کے بعد میں جھاڑ پوچھ میں مصروف ہو چکی تھی کہ غیر متوقع طور پر ڈاکٹر شعیب گھر لوٹ آئے۔ میں نے چونک کر کہا، آپ کچھ بھول گئے تھے کیا؟ نہیں۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے۔ سب خیر ہے نا؟ ہاں خیر ہے۔ مجھے وہ عجیب طرح سے پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، فرحین کہاں ہے؟ اپنے کالج میں۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔
میں نے کہا کوئی بات ضرور ہے۔ ہاں بات تو ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میرا دل گھبرانے لگا ہے۔ آپ اتنے اپسٹ کیوں ہیں؟ وہ نظریں چرا کر بولے، آج فرحین نے بات ہی ایسی کی ہے۔ اوہ، میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کیا بات کی ہے فرحین نے؟ بتانے والی بات ہو تو بتاؤں۔ آپ نہ بتائیں، مجھے خود معلوم ہے اس نے کیا کہا ہوگا۔ انہوں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اس نے کہا ہوگا پاپا آپ باجی سے شادی کر لیں۔ وہ جھیپ گئے۔ یہی کہا ہے نا اس نے؟ ہاں۔ اگر آپ کو اس سے اتنی محبت ہے تو کر دیجیے نا اس کی خواہش پوری۔ زری کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں۔ 2 سال پہلے بھی آپ سے یہی بات کہی تھی، تو آپ نے کہا تھا ان باتوں کے لیے ابھی تم بہت کم عمر ہو۔ لیکن دیکھیے اب میں گریجویشن مکمل کر چکی ہوں اور 24 سال کی ہو گئی ہوں۔ زری، عمر میں اضافہ صرف تمہارے نہیں ہوا، میرے بھی ہوا ہے۔ میری عمر اب شادی کی نہیں رہی ہے۔ یہ کیا بات کہی آپ نے؟ آپ بھیا سے 17 یا 18 سال ہی بڑے ہیں۔ آپ سے زیادہ عمر کے لوگ ڈراموں میں ہیرو آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر شعیب ایک کرسی پر ذرا سا منہ موڑ کر بیٹھ گئے اور بولے، ڈرامے کی بات اور ہوتی ہے زری، اور فرحین تو ابھی بچی ہے، میری اور تمہاری عمروں کے فرق کے بارے میں نہیں جانتی۔ میں ان کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئی اور بولی، فرحین اب اتنی بھی بچی نہیں ہے، کالج میں پڑھتی ہے، اور جو حالات ہم نے دیکھے ہیں اس نے ہمیں ہماری عمر کے لوگوں سے زیادہ بڑا کر دیا ہے، اور میرے نزدیک یا فرحین کے نزدیک عمروں کے اس فرق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک نہ صحیح، لیکن دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کی بات چھوڑیے، میں آپ سے کہتی ہوں پلیز مجھ سے شادی کر لیجئے۔ میں فرحین کی بہن نہیں ماں ہوں، اور مجھے اس کے لیے باپ کی ضرورت ہے۔ یہ سراسر نقصان کا سودا ہے زری۔ میں ڈھلتی عمر کا مسافر ہوں، زیادہ عرصے تک تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ میں نے تڑپ کر کہا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیجیے۔ میری دعا ہے آپ کو ہماری بھی عمر لگ جائے، اور یوں بھی عمر کا کسی کو نہیں پتہ، کیا معلوم میں آپ سے پہلے ہی مر جاؤں۔ وہ بولے، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ تو پھر مان جائیے نا میری بات، مجھے یقین ہے آہستہ آہستہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ ڈاکٹر شعیب نے رخ پھیر کر مجھے غور سے دیکھا۔ جب سے ہم نانی جان کی قید سے نکل کر ان کے گھر آئے تھے، آج پہلی بار انہوں نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور بولے، مجھے تو ابھی بھی تم سے بہت محبت ہے، تمہاری عادت ہے، تم جو میری ہر چیز کا خیال رکھتی ہو، اتنے سال سے میری خاموش خدمت کر رہی ہو، اس نے مجھے تمہارا گرویدہ کر دیا ہے۔ میں نے اپنے لیے قید تنہائی کی سزا خود تجویز کی تھی، اپنی کتاب زندگی سے محبت اور عورت کا ورق پھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ عذرا اور زہیب کے بعد کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لیکن زری، اب میں عارف کا بھروسہ مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کوئی غلط آدمی سمجھے۔ میں نے کہا، غلط؟ اور وہ بھی آپ کو؟ آپ ایک انسان نہیں، فرشتہ ہیں۔ 8 سال کا عرصہ کسی کی شرافت کو پرکھنے کے لیے کم نہیں ہوتا، اور میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں کہ آپ کا احترام زیادہ کرنا چاہیے یا محبت۔ انہوں نے بہت آہستہ آواز میں کہا، محبت۔ مجھے کبھی محبت نہیں ملی زری۔ کسی مرد کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ تمہاری جیسی لڑکی اس کا ہاتھ تھامنے کو آگے بڑھے، تمہارے جیسی لڑکی جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ماں جیسی محبت رکھتی ہے، جو گھر کے ملازموں تک کا ادب کرتی ہے، جو میرے گھر کا ایسے خیال رکھتی ہے جیسے یہ اس کی عبادت گاہ ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری حوصلہ شکنی اس لیے کی تاکہ اگر تمہاری محبت جذباتی ابال ہے تو ختم ہو جائے، لیکن تم اس قابل ہو کہ تم سے محبت کی جائے۔ ڈاکٹر شعیب کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں خود کو 7ویں آسمان پر پا رہی تھی۔ آج میں اپنی ہی نظروں میں معتبر ہو گئی تھی۔ فرحین کالج سے گھر لوٹی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ غالباً واپسی پر راستے میں ڈاکٹر شعیب نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ مجھ سے بولی، باجی، پتہ ہے جب آپ کی شادی پاپا سے ہو جائے گی تو میں آپ کو مما کہا کروں گی۔ میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا، مجھے حارث یاد آ گیا۔
کبھی کبھی وہ مجھے باجی ممی کہا کرتا تھا۔ ہائے میرا ننھا سا بھائی، میرا بچہ۔ شکر ہے کہ فرحین اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ اس بات سے اسے حارث یاد نہیں آیا۔ بولی، باجی یہ بتائیے شادی کب کریں گی آپ؟ بہت جلدی۔ پھر بھی کتنی جلدی؟ فرحین، اگلے 1 ماہ تو میں بہت بزی ہوں۔ ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی سے کانٹریکٹ کر چکی ہوں اور ایک ڈرامہ چل رہا ہے۔ یہ کام نمٹا کر ہی شادی کر سکوں گی۔ اوہ ہو باجی، اتنا لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا کراچی جانے سے پہلے منگنی ہی کر لیں۔ منگنی کی کیا ضرورت ہے فری؟ ضرورت ہے نا باجی، وہ جو آپ کے خالد آفاق ہیں نا، مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ بات تھی۔ فرحین کو خوف تھا کہیں خالد آفاق میرے اور ڈاکٹر شعیب کے درمیان نہ آ جائے۔ فرحین کی خوشی مجھے اپنی جان سے پیاری تھی۔ میں نے فرحین کے ساتھ جا کر اپنے پیسوں سے ڈاکٹر شعیب کے لیے طلائی انگوٹھی خریدی۔ انہوں نے مجھے وائٹ گولڈ کی رنگ پہنائی جس میں ہیرے لگے تھے۔ فرحین بولی، اب یہ بتائیں شادی کس تاریخ کو کریں گے آپ؟ میں نے کہا اگلی مرتبہ کراچی سے آؤں گی تب ہی۔ ڈاکٹر شعیب بولے، میرا خیال ہے پہلے کراچی میں ایک مکان خرید لوں، وہاں شفٹ ہونے کے بعد ہی شادی کریں گے۔ مجھے سمجھ نہ آیا وہ مذاق کر رہے تھے یا سنجیدہ تھے۔ فرحین بھی حیرت سے بولی، کیا ہم کراچی میں رہا کریں گے؟ وہ بولے، ہاں بیٹے، تمہاری باجی زیادہ تر کراچی ہی رہتی ہیں اور عارف بھی وہی ہے، تو ہم باپ بیٹی اکیلے حیدرآباد میں رہ کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا، لیکن یہاں پر آپ کی جاب ہے اور کلینک؟ بھئی وہیں کراچی میں کوئی چھوٹا موٹا ہسپتال کھول لیں گے، عارف اور میں مل کر چلا لیں گے۔ لیکن یہاں آپ کی پریکٹس جمی ہوئی ہے۔ تو وہاں بھی جم جائے گی۔ فرحین بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم سب اکٹھے رہیں گے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی انہوں نے ایک دم اتنی اچھی ملازمت اور جمی جمائی پریکٹس سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ شادی کے بعد مجھ پر نظر رکھ سکیں؟ میں نے یہ بات تو نہیں کی، لیکن علیحدگی میں پوچھا تو وہ بولے، زریں، میرا حلقہ احباب بہت وسیع تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ضرور ہیں جو یہ اعتراض کریں گے کہ اپنے سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کیوں کی، جو تمہارے کسی عزیز کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے تمہارے لیے بچوں کا درجہ رکھتی تھی۔ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، اپنے دامن میں سنگریزے لیے منتظر رہتے ہیں کب موقع ملے اور سنگ باری کریں، اور پھر لوگ گھناؤنی بدگمانیاں بھی پھیلا سکتے ہیں کہ شاید ہمارے درمیان شادی سے پہلے ہی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی جب لوگ پتھر برسانے پر آتے ہیں تو کتنے بے رحم بن جاتے ہیں۔ وہ چپ سے ہو گئے۔ اس وقت مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ مجھے لگا کہ انجانے میں نے کچھ غلط کر دیا تھا، ایک سادہ لو انسان کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ یہ سب میں نے کیوں نہ سوچا؟ مجھے یہ خیال کیوں نہ آیا؟ میں نے سر جھکا کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا کہ شادی کے نام پر آپ کو کس امتحان میں ڈال رہی ہوں۔ شاید ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولے، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں ہرگز نہ چاہوں گی کہ آپ کی نیک نامی پر حرف آئے۔ بولے، میری فکر مت کرو، مجھ میں پتھر کھانے کا حوصلہ ہے۔ تو پھر آپ شہر بدلنے کی کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس لیے زری، تاکہ شادی کے بعد لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں تمہیں پریشان نہ کر دیں، اور اس لیے بھی کہ ہم اکٹھے رہ سکیں۔ آپ کراچی اس لیے تو منتقل نہیں ہو رہے کہ آپ کو مجھ سے شادی کر کے شرمندگی ہوگی؟ ہاں شرمندگی تو ہوگی نا، جب لوگ کہیں گے کہ بڈھے نے نوجوان لڑکی سے شادی رچا لی۔ نہیں، آپ میرا مطلب نہیں سمجھے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ یہ شہر چھوڑنے کا اس لیے تو نہیں سوچ رہے کہ ایک ٹی وی ایکٹر اور ماڈل سے شادی آپ کی شہرت کو خراب کر دے گی۔ نہیں زریں، یہ بات بالکل نہیں ہے، ایسا سوچنا بھی مت۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔